الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی محکم کتابہ والمستند خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سلام بحضور خیلنا نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام دے وچ فن تقریر بہت عرصے تو اپنی علمی افادیت کھو چکے ہیں۔ مقرر حضرات دے جڑے موضوعات ہیں مناقب مسلکی اختلاف نو ہوا دیمنا تے چند معجزات تے کرامات دا ذکر یہ تین ہی موضوع رہ گئے ہیں۔ کسی بھی مسلک دی علماء نو لے لو انہاں تین موضوعات تے ہی گل ہوندی ہے۔ ہن فن تقریر فن ہے جڑا کسی بھی مذہبی ورثے دے وچ کسی بھی مذہبی ثقافت دے وچ علم عوام تک پہنچاون دا سب کل زیادہ مؤثر طریقہ رہا ہے۔ ساڈا مسئلہ یہ رہا ہے کہ جس ویلے اسلام دے وچ انحطاط آیا زوال آیا اسلام دے وچ علماء نے او گلاں کرنی شروع کر دیتیاں جنہ دا مسلمانہ دی اس وقت دی حقیقت نال کوئی تعلق نہ آئی۔ جس دا صرف تعلق ہے کہ تانوں جنت وکھا دیتی جاوے، اس دنیا دے وچ جویں بھی زندگی گزار لو خیر ہے، اگاں کوئی نہ کوئی سفارشی مل جاسی، چند شخصیات دے مناقب اس واسطے ضروری ہیں، پھر کچھ معجزات تے کرامات دا ذکر بڑا ضروری ہے تاکہ تانوں اس لالچ تے خوف دی دنیا دے ذریعے ایک پاسے چلایا جاوے، نال پھر اپنی روٹی روزی بھی چمکامنی ہے تو مسلک نو بھی ہوا دے دیتی گئی، پھر اس مسلک دا دفاع بھی کیتا گیا۔ اون دے وچ ہوندے ہوندے ہویا کہ تقریر دا فن مقبولات دی حد تک مقید ہو گیا۔ مقبولات آندے وہ گلاں جڑے لوگ آسانی نال قبول کر لمن، جڑے لوگوں نو آسانی نال پسند آ جاون، بھاویں وہ گل صحیح ہووے نہ ہووے، حق ہووے نہ ہووے، لوگوں نو چاس آ جاوے، لوگوں نو مزہ آ جاوے، دو چار نعرے لگ جاویں، بس مقرر دا کم ہو جاسی، پیسے بھی ڈگ پوسن، لوگ بھی خوش ہو جاسیں، ہر کوئی اس مجلس دے وچ بیٹھا ہوئے اے سمجھ کے جاسی کہ بس جڑے اس مجلس وچ بیٹھے وہ جنتی ہیں، باقی سارے دوزخ دے وچ جاسیں۔ اس دا نقصان یہ ہویا کہ مقبولات دا عذاب ہے، مقبولات ہمیشہ زوال پذیر ہوندے۔ آج ذرا ایک اوکھی گل کرنی چھڑ دے سونا، لوگ آسان گل سننا بھی بند کر دے سن۔ ہن آج کوئی علمی گل، کوئی عقلی گل اگر سٹیج تو کیتی جاوے نہ لوگاں نو پسند آمدی ہے نہ لوگ سننا چاہتے ہیں۔ اس باروں اس دور دے وچ اسی چند ایک پیران دے گھراں تو چراغ ہیں ٹمٹماندے ہوئے علی دے، جیڑے پرواہ نہیں کر دے کہ عوام نے نعرہ لاونا ہے یا نہیں، تانوں گل پسند آمنی ہے یا نہیں، گل وہ ہومنی ہے تواڈے ذہناں تو بلند ہومنی ہے۔ ایک مقرر دے طور تے میرا فرض یہ ہے، اے جڑی مسند تے میں بیٹھا، اے مسند کوئی عام نہیں، اے صوفہ رسول عربی دا صوفہ ہے، اے نشست علی دی نشست ہے، اتھے کوئی بھی عام گل کرنا اس نشست دی توہین ہے۔ اس پر ہر مقرر نو یہ چاہیے کہ جس ویلے سپیکر تے آوے مائک تے آوے تو کوئی ایسی گل کرے کہ لوگاں دی شعوری سطح بلند ہو گئے، جیڑی لوگاں نو گل پسند آوے یا نہ آوے انہاں دے شعور دے وچ، انہاں دے علم دے وچ کوئی نہ کوئی اضافہ ہو جاوے،
کیونکہ علم تے شعور دیون ساڈا نبی اس دنیا دے وچ آیا ہے. میں نہیں آندا پہ، قرآن آندا پہ. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرمائندا بہت بڑا احسان کیتا اساں مومناں تے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اسی انہاں دے نفساں دے وچوں ایک رسول اٹھایا. یہ گل یاد رکھیا، یہ گل تانوں اج میں سمجھاونا چاہنا. اے گل انہاں دے نفساں دے وچوں اساں ایک رسول اٹھایا. نبی کدوں باہروں نہیں آیا، ساڈے ہی نفساں دے وچوں اٹھیا ہوئے. اے قرآن آندا پہ، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہاں دے اپنے نفساں دے وچوں رسول اساں اٹھایا. بڑا احسان کیتا. اس رسول دے 4 فرائض منصبی ہیں، 4 ڈیوٹیاں ہیں جڑی اللہ نے نبی دے ذمے لائی ہیں. وہ کی ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، ساڈی آیتاں دی تلاوت لوگاں تے کردا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، لوگاں نو پاک کردا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، انہاں نو کتاب دا علم دیندا ہے. وَالْحِکْمَةِ، تے انہاں دے شعور حکمت نال بھر دیندا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس تو پہلے اے لوگ بالکل اندھیرے چوندے، لیکن جس ویلے ساڈے نبی دا دامن پکڑ دے ہیں، ساڈی آیتاں انہاں تے کھل جاندیاں، انہاں دے اندر صاف ہو جاندے، انہاں تے قرآن دا علم اتر آمدا ہے، تے انہاں دے شعور دے وچ حکمت اپنا گھر بنا لیندی. اے 4 کام ہیں رسول دے، 4 کام ہیں رسول دے. تے نال میں جڑی آیت تلاوت کیتیاں 10 آیتاں سورہ شمس دیاں، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، اللہ نے سانو قسم ہے سورج دی جس ویلے وہ پوری طرح چمک جائے. والقمر اذا تلاہا، تے سانو قسم ہے چاند دی اس ادا دی کہ جڑا پچھوں سورج دی آمدا ہے. یعنی پورے مہینے دے چاند دی اللہ قسم نہیں چلدا پیا، 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں 4 دنوں دے چاند دی قسم، کیونکہ انہاں 4 دنوں دے وچ سورج دے غروب ہونے تے چاند دے طلوع ہونے فاصلہ نہیں ہوندا. ایں سورج ڈوبدا ہے چاند آ جاندا. والقمر اذا تلاہا، سانو قسم ہے اس چاند دی کہ سورج حالی ڈوبدا نہیں تے پہلے اپنا چہرہ دکھا دینا. والنہار اذا جلاہا، سانو قسم ہے دن دی کہ جس ویلے اتنا روشن ہو جاوے کہ کچھ بھی لکیا ہویا نہ رہے. واللیل اذا سجاہا، تے سانو قسم ہے رات دی جڑی اتنی چھا جاوے کہ کچھ بھی نظر نہ آوے. والسماء وما بناہا، سانو قسم ہے آسمان دی، اس آسمان دی اٹھان دی اسی کیویں اٹھائے ہیں. والارض وما طحاہا، تے سانو قسم ہے اس زمین دی اسی کیویں لڑکا کے انہوں پھیلا دیتا ہے. لڑکا کے پھیلاونا طحاہا. ونفس وما سواہا، تے سانو قسم ہے اس نفس دی اساں کیا برابر کیتا ہے. فالہمہا فجورہا وتقواہا، اسی اندے وچ الہام کر دیتا ہے نیکی دا شعور، برائی دی پہچان. قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس نو پاک کر لیا، جس نے نفس دا تزکیہ کر لیا. وقد خوابا من دساہا، تے وہ برباد ہو گیا جس نے اس نفس نو مٹی وچ ملا دیتا. ہن جیڑی میں آیتاں پڑھیاں ہیں انہاں دے وچ ایک لفظ مشترک ہے، تزکیہ. یتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم، نبی کیوں آیا ہے؟ تاکہ تواڈا اندر صاف کر دے دے. تے اللہ فرمائے ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب صرف وہ ہے، تحقیق صرف وہ کامیاب ہے. یعنی ہر وہ نفس کامیاب ہے. عربی دا میں ٹھیٹ ترجمہ کردا پیا جی میں ہونا چاہیے ترجمہ. ہر وہ نفس کامیاب ہے اس حال دے وچ کہ وہ صاف ہو جاوے. نفس دی کامیابی ہے کہ انہاں تزکیہ ہو جاوے. رسول آیا ہے تزکیہ کرن. اے نفساں دے کے نون. پہلے تو سوال یہ ہے، نفس نو جیڑا پہچان گیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جیڑا اپنے نفس نو پہچان گیا اپنے رب نو پہچان گیا. رب بھی اسے نفس تو پہچانیا جاندہ ہے تے رسول تا ہے ہی اسے نفس تو. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہاں نفساں دے وچوں رسول نو کھڑا کیتا گیا ہے. کیا عجیب چیز ہے نفس، کہ اللہ بھی پہچانیا جاندہ ہے ان دے وچوں تے نبی بھی نکلدا ہے ان دے وچوں. نفس انسان دے باطن دی ایک چیز ہے، لیکن باطن
دی او حصہ ہے نفس جس تے انگلی نہیں رکھی جا سکتی. اے نہیں آکھیا جا سکتا میرا نفس اتھے ہے تے میرا نفس اتھے ہے تے میرا نفس اتھے ہے. ان دا تعین نہیں ہو سکتا, ان دا تحدد نہیں ہو سکتا, ان دی حد نہیں لائی جا سکتی, انہوں متعین نہیں کیتا جا سکتا کہ نفس کتھے. میرے باطن دے وچ پایا جاندہ ہے, لیکن اتنا ظاہر ہے کہ میرے کو لکے ہویا کوئی. میں کیونکہ حکمت دا باب کھلیندا پیا ساری گلاں الٹ جامنیاں نے, تو توجہ نال گھنٹہ دیونا پوسی مینوں, مزہ آ جاسی تانوں, کیونکہ علم دی اپنی اٹھان ہے, معرفت دا اپنی چاسے جیڑی اور کسے چیز وچ کوئی نہیں. حکمت دے وچ چیزاں الٹیاں نظر آندیاں, ہمیشہ یاد رکھو علم تے حکمت دے وچ فرق یہ ہے. مینوں اے دسیا گیا کہ اے میرا ظاہر ہے, اے میرا جسم ہے. میرے اس ظاہر دے وچ جیڑی میری پہچان ہے وہ میرا چہرہ ہے. میں سب کچھ اپنی زندگی جس چہرے نال کرنا, بولیندا بھی اس چہرے تو ہاں, سندا بھی اس چہرے تو ہاں, ویندا بھی اس چہرے تو ہاں, چکھدا بھی اس چہرے تو ہاں, سونگدا بھی اس چہرے تو ہاں, سچیندا بھی اس چہرے تو ہاں. سارا کچھ جو میرا ہے اس چہرے دے وچ ہے, پنجے حصہ اس چہرے دے وچ. اے سارا جسم مینوں سمجھایا جاندا ہے کہ میں ظاہر ہے میرا, تے اے میرا جڑا چہرہ ہے اے ظاہر دا امام ہے. پھر میرے اندر ایک باطن ہے جن دے وچ نفس پایا جاندا ہے. اے ہر کسی نوں یہ سمجھایا جاندا ہو سی, یہ سمجھایا جاندا ہو سی نا. آؤ تانوں میں دا الٹ سمجھاواں. اے میرا ظاہر ہے تے امام میرا چہرہ ہے. میں کدی اپنا چہرہ ویکھیا تواڈے جو کسے نے قسم چاہو اپنی اکھاں نال اپنی صورت ویکھی؟ اپنے ہاتھ ویکھ لیندے ہو, اپنے پیر ویکھ لیندے ہو, اپنا چہرہ ویکھ سکدے؟ ظاہر دا امام ہے لیکن اپنی ہی نظرہ دے نظر نہیں آمدا. تانوں شیشہ آئینہ ایجاد کرنا پمدا ہے, ایک غیر دے وچ اپنا چہرہ ویندے ہو, خود اپنی اکھاں نال نہیں ویکھ سکدے. پھر ظاہر دا نہ ہویا, باطن ہویا نا, جیڑا میرے کول ہی لکیا ہوئے ہے. دویاں نوں نظر آندا ہے انہاں واسطے ظاہر ہے, میرے واسطے تے ظاہر ہے ہی نہیں. میرے واسطے اے باتیں نے کہ جو نفس میرا اندر ہے یہ ایڈا ظاہر ہے کہ اگر تھوڑا جی اپنی نظریں تعمق پیدا کر لواں, تھوڑی جی گہرائی پیدا کر لواں, اے نفس دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو. یہ جڑا اتنا گہرا ہے اندہ ایک ایک گوشہ, ایک ایک وادی, ایک ایک تے, کوئی چیز اندی میرے کو لکی ہوئی ہے ہی نہیں. چہرہ میں نہیں ویکھ سکتا, تسی ویندے پئے ہو. نفس تسی نہیں ویکھ سکتے, میں ویندا پیا. آسان مثال نہ سمجھا دے ماں, تسی میں نے باویں پیر آکھو, باویں معلم آکھو, باویں علامہ آکھو, جو مرضی آکھو, میں تا جاننا ہاں نا میں کی ہاں. جی میں اپنا چہرہ تواڈے کول نہیں لکا سکتا, ایویں میں اپنا نفس اپنے آپ کول نہیں لکا سکتا. ظاہر باطن ہویا نا, باطن ظاہر ہویا, الٹ ہو گیا نا کام. ساڈا مسئلہ ہے اسی ہمیشہ دوویں دی نظر نال اپنے آپ نوں ویکھیا. اج میں چاہنا جڑے صوفیاء آندے کہ اپنے اندر وڑ, اپنے اندر وڑنا کیویں ہے. بلا بھی آندا ہے نا, خواجہ فرید بھی آندا ہے, بابا فرید بھی آندا ہے, ڈاکٹر اقبال بھی آندا ہے, رومی بھی آندا ہے, سعدی بھی آندا ہے, غوث العظم بھی یا فرمائندے ہیں, ابن العربی بھی یا فرمائندے ہیں, مولا کائنات حضرت علی بھی یا فرمائندے ہیں, حضور بھی فرمائندے ہیں من عرف نفسہ, جس نے اپنے نفس نو پہچانے آ. ان دی پہچان اتنی آسان ہے تسی سوچ بھی نہیں سکتے, اتنی آسان ہے تسی سوچ بھی نہیں سکتے. صرف تھوڑی جی توجہ دی لوڑ ہے, تھوڑی جی اگر اج توجہ دے دے سو تے اس نفس دی ساری کاروائی تہاڈی نظراں دے وچ پہلے ہی ہے. میں صرف تانوں تھوڑا جہا یاد کریندا پیا. ایک گل سمجھ گئے کہ چہرہ جڑا ظاہر آئی میری نظراں نال باطن ہے, تے جڑا نفس مینوں دسیا گیا ہے کہ باطن ہے میری نظراں دے وچ عیاں ہی عیاں ہے, وہ لک سکدا ہی نہیں. میرے اندر جنہوں میں نفس آنا, جنہوں میں شخصیت آنا, ان دے وچ صرف دو چیزاں پائیاں جاندیاں, علم تے عمل. بس انسان دی پوری زندگی دی کھیڑ
انہاں دو چیزاں دے درمیان ہے، علم تے عمل۔ علم ہوندا ہے، علم تے ارادہ بنیا جاندا ہے، ارادے تے عمل ہوندا ہے۔ عمل نفس کریندا ہے، جسم نے یاد رکھے۔ اے میرا ہاتھ ہے نا، میں کسی بندے دے منہ تے چماٹ مار دیں، وہ مقدمہ میرے ہاتھ تے درج کرے سی کہ میرے تے؟ بچ مار دا ہاتھ ماری ہے۔ اسے پاروں اس جسم نو اعضاء و جوارح آکھیا جاندے، آلات، ہتھیار، یعنی نفس دے ہاتھ دے وچ ہے میرا پورا جسم، اے میری اکھاں، اے میرے کن، اے میری زبان، نفس دے ہاتھ دے وچ ہتھیار ہے، نفس حاکم ہے، اے سارے محکوم۔ جدے آندہ ہے ویندے، جو چاندہ ہے سن دیں، جو چاندہ ہے بلین دیں، جیڑے پاسے جاندہ ہے ٹر دیں، جو آندہ ہے پھدیں دیں۔ اس پر ملزم ہمیشہ نفس ہوسی، اے ہاتھ نہیں، اے اکھا نہیں، اے پیر نہیں۔ ان دے اندر صرف دو ہی چیزاں پائی جاندی ہیں، یا اے نفس چیزاں نو پہچان دا پیا ہوندے، یا پہچان کے جو علم آمدا ہے اندے تے کوئی ارادہ قائم کردا ہے تے اس ارادے دے اُتے پھر روبا عمل ہوندا ہے۔ اپنے جسم نو حکم دیندا ہے اے عمل کر۔ آسان ہے، کوئی مشکل تو نہیں، آسان ہی ہے نا۔ حکمت دا باب ہے، ذرا اوکھا ہے، لیکن میں آسان ترین لفظاں دے بھی اس کو آسان میں بھی نہیں کر سکدا، آسان ترین کردا پیا۔ ہن اگر علم ناپاک ہو گیا تو ارادہ ناپاک ہو جاسی، تے ارادہ ناپاک ہویا تے عمل ناپاک ہو جاسی۔ علم ناپاک ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اس نفس دے ترے بنیادی سوال ہیں، چوتھا سوال کوئی نہیں اس نفس کو، یاد رکھے۔ اس نفس کو تین سوال ہیں، انہاں تین سوالاں دے ارد گرد اس نفس دی ساری روحانی کائنات گھومدی ہے۔ وہ کی ترے سوال ہیں، بڑے سادے۔ میں جو اس دنیا وچ آیا، یہ نفس سوال کردا ہے میں کدوں آیا، تے میں جو اس دنیا وچ چلا جاونا ہے میں کدے جاونا ہے۔ اس دنیا وچ آون تو پہلے میں کتھے آسوں، اس دنیا وچ آون تو بعد میں کدے جاساں، ہن جو اس دنیا رہندا پیا میں کی کرنا ہے۔ تین سوال، کتھوں آیا، کتھے جاونا ہے، کرنا کی ہے۔ یہ ترے سوال ہیں نفس دے بنیادی طور پہ۔ ہن ہو سکتا ہے کہ ماں پیو دی غلط تربیت، استاد دی غلط تعلیم، معاشرے دا غلط رنگ چڑھ جاوے تے جواب صحیح نہ لب سکے۔ اس پروں اے ذمہ داری خدا نے خود لئی، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَى۔ اللہ نے دنیا تے آخرت ساری دی ساری میری ہے، نفس تو فکر نہ کر، ہدایت دی ذمہ داری بھی میں لے دینا ہے۔ تو تیرا پہلا سوال آئی میں کتھوں آیا، ان دا جواب ہے توحید۔ تیرا دوسرا سوال آئی میں مرن تو بعد کدے جاونا ہے، ان دا جواب ہے آخرت۔ تے دنیا دے وچ ہاں تے کرنا کی ہے، ان دا جواب ہے رسالت۔ ترے ہی اصول ہیں دین دے جڑے نفس دے بالکل فطری سوالاں دے جواب ہیں۔ آیا کتھوں ہے، اللہ کول، جامنا کدے ہی اللہ کول، کرنا کی ہے جو رسول کریں دے۔ تین فطری ترین سوالاں دے جواب رب نے دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ علم لے کے بھی مسلمان بندے دا پتر کیوں نہیں بنے؟ یہ توڑے تو پہلے بھی ایک کامل ترین علم، ایک خالص ترین علم اللہ نے دیتا ہے، یہودیاں نو دیتا ہے، عیسائیاں نو دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ دے وچ اللہ آندا ہے، سارے انہوں سورہ فاتحہ تام دی نا کی اللہ فرمائندہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سیدھا راہ دکھا۔ اللہ آندا ہے صراط الذین انعمت علیہم، انہاں دے رستے تے چلے ساں تانوں جے بندے رے آئے، انہاں لوگاں دے رستے تے چلے ساں جنہاں تے میں انعام کرنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لیکن نہ کہ اللہ سانو اس رستے تے چلا کہ جنہ تے تو غضب کیتا ہے، تے نہ ہی انہاں دے رستے تے چلا جڑے گمراہ ہوئے۔ ایک کون دو قوم ہیں، عیسائی تے یہودی۔ یہ بڑی دلچسپ تحقیق ہے قرآن دے وچ، علم تے عمل دے حوالے نال، توجہ نال سنے ہے۔
یہودیاں دا مسئلہ کی ہے، قرآن آندا ہے انہاں کول علم بڑا ہی عمل کوئی نہ کریندے۔ اللہ دا انہاں دی مثال کھوتیاں دی طرح ہے، کتاباں لدیاں ہوئی ہیں، پڑھدے بڑے ہیں، یہاں ملو اسفار کمثل الحمار، انہاں دی مثال ہے کھوتیاں والی، یحملو اسفارا، کتاباں چاہیے ہوئی ہیں، علم بڑا ہے عمل کوئی نہیں۔ عیسائیاں دا کی مسئلہ ہے، عمل تا بڑا کریندے راہب بن جاندے علم کوئی نہیں۔ اے قرآن ہے، جی علم ہوئے تا عمل نہ ہوئے تا بندے تے غضب ہوندہ ہے، اگر عمل ہوئے تے علم نہ ہوئے تے بندہ گمراہ ہو جاندہ ہے۔ ہن ایمان کینوں آندا ہے قرآن، اے بھی کمال دی گل ہی نے۔ آج تائیں ساڈے کول مسلماناں کول ایمان دی ڈیفینیشن کوئی نہیں، زیادہ تو زیادہ ایک ڈیفینیشن آئی، ایک تعریف آئی، الایمان هو الکیفیہ، ایمان ہے کیفیت دا نام ہے۔ بھئی کی مطلب؟ کی مطلب؟ کو سانوں بھی سمجھاؤ، ساڑھے بھی وال چٹے ہو گئے، فلسفہ پڑھ دے ہوئے، کلام پڑھ دے ہوئے، عرفان پڑھ دے ہوئے، اے کی مطلب ہے، کی تعریف ہے؟ ایمان ایک کیفیت دا نام ہے۔ آؤ اس ملنگ کو، اس فقیر کو تعریف سنو ایمان۔ ایمان اس کیفیت دا نام ہے کہ جس ویلے تاری ہو جاوے تا غلط علم بندے دے اندر باڑی نہیں سکدا۔ ایمان اس کیفیت دا نام ہے کہ صحیح علم تے انسان دے نفس دے درمیان جتنی رکاوٹیں ہیں انہاں نو دور کر دیندا ہے۔ ایمان او نہیں جڑا اسی سمجھنے ہیں کہ اکھاں بند کر کے ایک کوئی عقیدہ قائم کر لیا تو ہن بھاویں اگلا عقلی دلیلاں بھی دینا پیا تو ہوندا انکار ہے۔ اے نہیں، ایمان وہ کیفیت ہے کہ جس ویلے آ جاندی ہے دل وچ تے بندے دے علم تے عمل وچ کوئی فرق ہی نہیں رہندا۔ جو علم ہوندا ہے اسے تے عمل ہوندا ہے، جو عمل ہوندا ہے اسے تے علم انہوں ہوندا ہے۔ شرط و مشروط ہے مومن واسطے علم تے عمل۔ ہن ایک کھیڈ کی ہے، اگر علم ناقص ہویا ارادہ ناقص ہو جاسی، اگر ارادہ ناقص ہویا عمل ناقص ہو جاسی۔ اگر اسیانے عمل پاکیزہ ہے تو وہ عمل پاکیزہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان دے پچھوں ایک پاک نیت ہے۔ اسیانے ہیں کہ پاک نیت ہے تو پاک نیت کیوں ہے؟ کیونکہ ان دے پچھوں پاک علم ہے۔ اسیانے علم اس بندے دا پاک ہے، ان دا مطلب ہے کہ اے دل اے قلب جنوں قرآن آندہ ہے یہ ظرف ہے علم حاصل کرن دا۔ ایمان اس کیفیت دا نا ہے جڑا اس دل تو ہر زنگ، ہر تاریکی، ہر دوئی دور کر دیندا ہے تاکہ اللہ دے علم دے اس دل تک پہنچن تک کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ تے جس ویلے وہ دل پہنچ جاوے پھر اس دل دے وچوں نیت بناونے چ کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ تے جس ویلے نیت بن جاوے تو پھر انہوں عمل دے وچ لے آونے چ کوئی رکاوٹ نہ ہوئے۔ دیکھو انسان دے صرف 3 رشتے ہیں جڑے اسی نبھاونے ہیں۔ میں تو ہر گل آسان تو آسان ترین کیتی جانا۔ یہ سمجھ لو میری 31 سال دی علمی جدوجہد دا نتیجہ ہے۔ انسان دے صرف دنیا 3 رشتے ہیں۔ ایک اندا رشتہ اپنے خالق دے نال جس نے انہوں بنایا ہے، دوسرا اندا رشتہ مخلوق دے نال جنہاں دے وچ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہے، تے تیسرا رشتہ اپنے آپ دے نال۔ آج دے مسلمان دا مسئلہ کی ہے، ایک خالق نال رشتے نبھاونا انہوں یاد ہے، مخلوق نال رشتے نبھاونا یاد ہے، اپنے آپ دے نال رشتہ نبھاونا یاد نہیں رہا۔ اس باروں ہر کسے دے فتوے لیندہ ہے، صرف اپنے آپ نو ہی نہیں جاندہ، ہر کسے نو ویندہ ہے، اپنے آپ نو نہیں ویندہ۔ مسئلہ ساڈا یہ ہے، میں تانوں دکھی دل دے نال گل کردا پیا، میں چاہنا کہ آج تسی اس راہ تے ٹرو، اپنے آپ دے نال تعلق مضبوط کرو۔ ایک کی وجہ ہے کہ ہر قرآن پڑھن والا غوث الاعظم نہیں بن جاتا؟ کی وجہ ہے کہ ہر حدیث پڑھن والا امام غزالی نہیں بن جاتا؟ کی وجہ ہے کہ ہر فلسفی راضی نہیں بن جاتا؟ کی وجہ ہے کہ ہر فقہ دا عالم عبداللہ شاہ نہیں بن جاتا؟ کوئی وجہ تو ہے، علم تو ہے، عمل بھی ہے، عذاب کی ہے۔ بظاہر عمل بھی نظر آمدا ہے، 5 وقت نمازاں ہی پڑھدا پیا مسجد دے وچ،
روزے رمضان دے بھی 3 روزے رکھیندا ہے، پھر نفلی روزے بھی رکھیندا ہے، رات نو تہجداں بھی پڑھدا ہے، لیکن یتیم آوے بیوہ آوے حق آ جاندا ہے، سچ بولن لگے تو انج لگتا ہے کوئی زبان کسے چھک لئیے، حق نو حق نہیں آکھ سکتا، باطل نو باطل نہیں آکھ سکتا، آخر رولا کیے اتے اسی بنیادی علم حکمت تے پہنچے، ساڑھے محرکات عمل کیے۔ یاد رکھو علم اسی سمجھ دے ہیں کہ معاملہ بڑا سادہ ہے، جی علم صحیح آ گیا تو ارادہ بھی چنگا ہو جاسی، ارادہ چنگا ہو گیا تو عمل بھی چنگا ہو جاسی، نہیں، علم تے عمل دے درمیان انسان دے نفس دے اندر ایڈی وڈی جنگ ہے، تسی سوچ نہیں سکتے۔ انہوں آندین حکماں آندین محرکات عمل، جیڑی چیزاں سانو عمل تے مجبور کر دیا ہیں۔ اتنا شور ہے انہاں پنجاں دا کہ علم دی آواز تو ساڈے کان سن ہی نہیں سکتے۔ قرآن دا پاکیزہ ترین علم مسلمان تے اتردا ہے، لیکن وہ عمل نہیں کر سکتا قرآن تے، کیوں؟ ان دی وجہ ہے اے 5 محرکات، ویسے تو کروڑاں ہیں، حکمان نے انہوں 5 وچ تقسیم کیتا ہے، اے 5 دی تقسیم اگر سمجھ گئے اپنے آپ نو سمجھ جاسو کہ جو میں کریندا پیا کیوں کریندا پیا، تے اگر نہیں کریندا پیا تو کیوں نہیں کریندا۔ 5 محرک عمل، جو میں عمل کرنا ان دی وجہ 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ضرورت، بھوک لگ دی ہے، ہن کی کرنا ہے، بھوک لگی ہے، ہن علم چاہیدا ہے کہ کنک کیویں اگاواں، بیج کیویں پاواں، زمین کیویں بناواں، کھاد کیویں دیواں، پانی کیویں دیواں، بیج نو پودا بنن دے مرحلیاں دے وچ کی چیز چاہیدی او کیویں دیواں۔ ضرورت ہے بھوک، بھوک نے ٹریکٹر بھی بنوا دیتے، زمینہ دی فساد تے لڑائیاں بھی کروا دیتیاں، بھرا دے بننے بھی پہ گئے۔ ویکھو کیا چیز ہے، اے میں تانوں اپنے اندر ایک میری گل نہ سنو، اپنے اندر جھاتی پاؤ، اے سب کوئی تواڈے اندر ہوندا پیا۔ اے ضرورت، پیاس لگی ہے، ہن پانی کدوں لواں، پانی کدوں لبسی، خوہ کھودا، خوہ کیویں کھدے ساں، کدالاں لبھاں، کدالاں کیویں بنے ساں، فیکٹریاں لا کدالاں دیا، کرینا آ گئی ہیں۔ ضرورت، پھر ڈھپن واسطے کوئی چھت چاہی دی ہے، چھت واسطے دیواراں چاہی دی ہیں، دیواراں نو اٹاں چاہی دی ہیں، اٹاں نو آپس سے جڑن واسطے سیمنٹ چاہی دے، پوری انڈسٹری کھلو گئی گھر بناون، بنیادی ضرورت۔ اے تن ڈھانپن واسطے لباس چاہی دے، لباس کیویں بنے، روح چاہی دیئے، روح کیویں اگاواں، پھر زراعت تے پہنچ گیا، پھر زمین تے پہنچ گیا، روح اگامنا سیکھ لیا، ہن اینو کتاں کیویں، اندا دھاگا کیویں بناواں، پھر دھاگے نو کیویں اڑاواں کہ قمیض بن جاوے، سب ضرورت دی کھیڑ۔ اپنے ارد گرد دیکھو جتنے عمل ہوندے پین انہیں چو 20% عمل صرف ضرورت دے واسطے ہوندے پین۔ پھر ضرورت تو اچا ایک محرک ہے عمل دا، خواہش۔ یہ ساری دنیا جو رنگ ویندے پے ہو یہ سارا اس خواہش دا ہے۔ دنیا جتنی خوبصورتی ویندے پے ہو یہ ساری خواہش دی ہے۔ بھئی ضرورت نے آکھیا بھوک لگی ہے کھانا کھوا، نفس نے آکھیا بھوک لگی ہے کھانا کھوا، خواہش نے آکھیا کھانا تا کھامنا ہے، کوئی کڑھائی ہو جاوے، کوئی برگر ہو جاوے، کوئی نفاست دے نال دسترخوان پرویا جاوے۔ نفس نے آکھیا ضرورت ہے پانی پیوا، پیاس لگی ہے، اس نے آکھیا پیاس تب بجھ دیئے، کیوں نہ ستوان دے وچ برف پا لواں، کیوں نہ پانی وچ روح افزا ملا لواں، کیوں نہ بازاروں جا کے پیپسی کولا لے لواں۔ یہ خواہش ہے، رنگ پیدا کریں دی پئی ہے ساڈی زندگی دے وچ، بھڑی شے نہیں، رنگ پیدا کریں دی پئی ہے۔ ضرورت نے آکھیا لباس چاہیے، کپڑا بنا، بوری دے نال بھی گزارا چلیا، خواہش نے آکھیا نہیں ایسا کپڑا ہوئے کہ جڑا چبے نہ، ایسا کپڑا ہوئے دوئے ویکھن سڑن تے صحیح۔
ایسے کپڑے ہومن نواں ڈیزائن ہوئے کالر نہیں ہومن بٹن نہیں ہومن اے ساری صنعت حرفت تجارت جتنی ویندے پے ہو اے ساری اولاد خواہش دی 80% کم خواہش کرویندی ہے تواڈے کول کیا کہنا اگر ضرورت تائی مسئلہ ہوئے نا انسان آتا ہے میں اپنی ضرورتاں واسطے جینا جھوٹ بولیں ہے بالکل جھوٹ بولیں ہے نہ اپنے آپ نال جھوٹ بولو نہ دوئے نال جھوٹ بولو جے ضرورت دا پتہ کھیڑ کی ہے جے ضرورت ہوئے نا دنیا بڑی سادی ہوئے بکری ویکھی نے بکری توڑے گھریں چوندی ہیں ایک بکری لو ایک لکڑ دی چوب زمین دے بھی ٹھوک دیو بکری دے گلے دے بھی رسی پا دیو وہ چوب دے نال بند دیو بکری دے اگوں ایک بٹھل پانی دا رکھ دیو تے ایک پرات دے وچ پٹھے رکھ دیو بکری نوں تو جنت لب گئی انہوں تو اور کوئی اوندے واسطے جنت الماوا ہی ہے ان دی خوراک دا انتظام ہو گیا پیاس دا انتظام ہو گیا ایک مالک لب گیا رسی نے ان دی حفاظت کر لی انہوں اور کچھ نہیں چاہیے کیونکہ بکری کی خواہش کوئی نہیں صرف ضرورت ہے جے ساڈی صرف ضرورت ہوئے اے دنیا بڑی بے رنگ ہوئے بڑی بے سوادی ہوئے اے سارا جو ویندے پہ ارد گرد کارخانہ سارا خواہش دے پہلے نمبر تے ضرورت نعرہ رسالت نعرہ حیدری پہلا محرک عمل ضرورت ان دے کول وڈا خواہش ان دے تو اتے شہوت جنسی ملاب دی خواہش یہ عجیب جیا لگتا ہے لوگوں ایڈا وڈا محرک عمل ہے میاں یہ جڑے سارے ولیمے کھانے ہیں یہ سارے شہوت دی پیداوار نہیں یا عشقیہ شاعری پڑھ ساری شہوت دی پیداوار لمنا ہے میں فون ان دا اشتہار بنی دی پئی ہے کمپنی مرد نے فون لمنا ہے ایک بڑی سونی جی مائی نے پھدے ہوئے شہوت کھاد لمنی ہے کھاد دا اشتہار امدہ پہ ہے ایک مچھاں والا زمیندار ودے تے نال ہوندی ووٹی ودی یہ شہوت اتنی وڈی محرک ہے جس ویلے سامنے آ جاوے خواہشیں بھلوا دیندی ہے ضرورتیں مٹوا دیندی ہے ایڈا وڈا محرک ہے اترین انہاں دے اتے ہے چوتھا جذبات جذبات یہ کنٹرول چھومن انہاں کو زیادہ فائدہ کسی چیز دا نہیں تے اگر کنٹرول تو باہر ہو جامن اے اتنا نقصان کر دین انسان دا تو سوچ بھی نہیں سکتے جذبات کی ہیں نفرت محبت عداوت تعصب غصہ کدی کسی نے غصے چ ویکھے نے کدی کسی نے غصے چ ویکھے نے بھوک ہے روٹی سامنے پئی جڑا موبائل پسند ہے وہ سامنے پہ ہے بیوی بھی نال ہے نہ شہوت اپنے پاسے ویکھن دیندی نہ خواہش اپنے پاسے ویکھ دیندی نہ ضرورت آندے بس غصہ میرا پورا ہو جائے دنیا ایک ہے جذبہ ہے جن تسی غیرت آندے ہو اے بھی جب تک قابو وچ ہے تو فائدہ ہے جے قابو تو باہر ہو جاوے تو اندے کول وڈا گناہگار کوئی ہے ہی کوئی نہیں دنیا جتنی جنگاں ہوندی ہیں 90% غیرت دے نام پہ دنیا جتنا قتل ہوندہ ہے اس جھوٹی انا تے غیرت دے واسطے ہوندہ ہے تے ایسا جس ویلے غیرت آندی ہے بندہ اپنی جان دی پرواہ نہیں کریندا دوئے تے چھڈو اپنا گلا کٹوا دیندا ہے خود گولی کھا لیندا ہے میدان جنگ دے وچ چلا جاندا ہے اپنے بیوی بچیاں نو چھوڑ کے کہ میں بدلہ لمنا ہے یہ 4 محرک ہیں ہن 5واں محرک ہے جنوں حکما کی آندے ہیں روح ملکوتی نفس ناطقہ میں نفس دے وچ کی لئی ودا کدی غور کیتا ہے نہیں اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ اللہ نے میں زمین دے وچ اپنا خلیفہ بنیندا پیا اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین اللہ فرماتا ہے فرشتو میں کچڑ تو ایک بشر بنیندا پیا ایک بندہ بنیندا پیا تے جس ویلے میں اپنے ہتھاں نال اونوں سنوار لواں نا تے اون دے وچ اپنی ونفخت فیہ من روحی اپنی روح دے وچوں تھوڑی جی روح اون دے وچ پا دیواں فقعوا له ساجدین اون دے کو سجدے ڈھے پوے
ایک ایک بندہ جڑے اتنے بیٹھا ہے نا، ایک ایک بندہ ان دے نفس دے وچ رب دی امانت، رب دی روح ہے. جیڑی عزت ہے نا انسان نو، جن دی وجہ تو انسان نبی بندا ہے، جن دی وجہ تو انسان رسول بندا ہے، جن دی وجہ تو انسان خاتم المرسلین بندا ہے، ان دی وجہ ہے رب دی روح ہے جے رب نے ساڈے اندر پھوکی ہے. ساڈے چ اگر کل نو کوئی ولی بنیا نا تو ان دی وجہ ہی روح ہو سی. اسی روح دی وجہ تو ساڈے پیو آدم نو سجدہ کیتا ہے فرشتیاں نے. اسے روح دی وجہ تو اتوں وحی لاندی ہے انسان دے اتے. اسے روح دی وجہ تو اللہ تعالیٰ سانو خطاب دے قابل سمجھدا ہے. قرآن دے وچ آندا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے مومنو، اللہ سانو خطاب کریندا پیا ہے. کدی غور کیتا ہی نے رب کائنات ساڈے جیو جیو نو خطاب کردا پیا ہے، ساڈے وچ کی ہے جو سانو خطاب کرے؟ ایک چیز ان دی امانت اسے رب دی روح لئی ودیا ہے. نفس ناطقہ جس ویلے بندہ ان دی گل سن لوے، اے ایڈا طاقتور ہے کہ جذبات بھی رہ جاندے ہیں، خواہشات بھی رہ جاندیاں، شہوات بھی رہ جاندیاں، ضرورت نو بھی نہیں ویندا. اس ویلے صرف اپنے رب دی سندا ہے. سمجھ آیا حسین کے نو آندا ہے جیڑا نہ ضرورت دے اگوں سر سٹے، نہ خواہش دے اگوں، نہ شہوت دے اگوں، نہ جذبات دے اگوں، بلکہ اپنے روحی ملکوتی دے کنا نال اپنے رب دا حکم سنے. تے جس ویلے وہ حکم آ جاوے اتنا غلبہ ہوئے کہ نہ جذبات دا کچھ اتھے اوقات رہے، نہ خواہش دی، نہ شہوت دی، نہ ضرورت دی. کیا ضرورت نہ ہی حسین نو کہ اپنے بالاں نو بچا لوے؟ مدافعت دا جذبہ بنیادی جذبہ، ہر کس دا حق ہے کہ اپنا دفاع کرے. حسین نے اپنا حق کیوں دیتا؟ کیونکہ نفس ناطقہ دی آواز سنا تھا. ہن رولا کی ہے؟ ساڈے سارے دے رب دی روح ہے، ساڈے سب کول علم قرآن ہے، قرآن سب کول موجود ہے. جڑا چاہے قرآن نال لگ جائے. علم قرآن موجود ہے، نفس ناطقہ موجود ہے، لیکن علم ساڈا عمل وچ کیوں نہیں ڈھلدا؟ آخر رولا کی ہے؟ رولا ہیں اے چار محرکات: ضرورت، خواہش، شہوت تے جذبات. یہ چار جڑے ہیں یہ یاد رکھو. انہاں چاراں دے بارے وچ حکمان دین کہ یہ چارے انے بھی ہیں تے ڈورے بھی ہیں. ضرورت دی نہ اکھیں نہ ضرورت گل سن دی ہے، خواہش دی نہ اکھیں نہ یہ گل سن دی ہے، جذبات دی اکھاں کوئی نہیں، یہ بھی گل نہیں سن دی. اگر تسی نہیں نہ مندے تو کدی جس بندے نو بھوک لگی ہوئے نا اندے کول بھوک جویں جویں انہوں بھوک لگ سی نا نظر آمنا بند ہو جاسی، چکر آمنے شروع ہو جاسی، تتلیاں نظر آمنے شروع ہو جاتی، گھومنے لگ جاندا ہے بندہ. کوئی اکھاں کوئی نہیں ہے، ضرورت دی کوئی اکھ کوئی نہیں. خواہش جے دل وچ پیدا ہو جاندی ہے نا انہوں کوئی پرواہ نہیں رہندی، انہوں اپنا پیو نظر نہیں آمدا سامنے کھلوتا ہویا. جن دے شہوت پیدا ہو جاوے تے غلبہ کر لوے انہوں دھی بہن دے وچ تمیز مشکل ہو جاندی ہے. جن دے اوتے جذبات دا غلبہ ہو جاوے وہ اے بھی نہیں ویندا کہ اپنے گھر والیاں دی عزت دا جنازہ کڈ کے میں باہر جاندا پیا. نہ انہاں دی اکھاں ہیں نہ انہاں دے کان ہیں. انسان دے نفس دی مثال انج ہے جویں ایک گلی ہے، ایک گلی ہے. یہ فلم سمجھو ایک چلدی پئی ہے، اینوں ذرا توجہ نال سین نو ویکھو. ایک گلی ہے لمبی، یہ ساڈی زندگی ہے. ساڈے نفس نے ٹر کے جامنا اس گلی ہے. اس گلی دے مکاناں دے اتے کتھائیں ضرورت بیٹھی ہے، کتھائیں شہوت بیٹھی ہے، کتھائیں جذبات بیٹھے ہیں، کتھائیں خواہش بیٹھی ہے. تے بیٹھے ہیں کہ اسیں اس نو اس گلی تو صحیح سلامت گزرن نہیں دینا. سمجھتے پہ میں تو آکھیا نا میں آج توڑے سامنے یا توڑی شامت آئی ہے یا خوش قسمت دو میں جو ایک کام میں بالکل مقبولات دے پاسے جاندہ ہی نہیں پیا. اے چارے کھلوتے ہیں تو انہیں نہ آکھیا نا شیر، میں ان تو شیر سنیں گا جنہوں شیر آکھنا چاہیے. بعض شیر ہوندے این والے تے بعض شیر ہوندے یہ والے. شیراں دے بھی شیر ہوندے تے وہی کیونکہ مقبولات نہیں رہے
تے اسی عجیب و غریب جے سادہ جے شیر جنہیں سانو بڑے چنگے لگتے تے اصل جیڑی چیزیں میں بھول گئے ہیں. مسئلہ کی ہے تزکیے دی لوڑ کیوں ہے؟ اللہ نے کیوں اپنے محبوب نو زمین تے اتاریا؟ پھر اتنی اوکھی 23 سال دی زندگی گزارے جو زکی ہے تاکہ سانو پاک کرے. اسی کیوں پاک نہیں ہوندے؟ ان دی وجہ اے 4 ہیں. دیکھو خواہش، شہوت، ضرورت، جذبات، انہاں دا تعلق جسم نال ہے. یہ جسم کیڑی شے تو بنے؟ مٹی تو. تہاڈی جسم دی ہر وہ خواہش ہے، ہر اس چیز دی جڑی مٹی تو نکلدی ہے. یہ یاد رکھو، کوئی ایسی چیز دی تسی خواہش نہیں کردے جہاں تعلق مٹی نال نہ ہو. تانوں عورت چنگی لگدی ہے جواناں نوں، عورت کیڑی شے تو بنی ہے؟ عورت نوں سونا چنگا لگدا ہے، سونا کتھوں نکلدا ہے؟ آپ زمیندار ہیں، زمین نال بڑا پیار ہے، زمین کیڑی شے نال بندی ہے؟ اے صنعتکاراں نوں فیکٹریاں نال پیار ہے، فیکٹریاں جس لوہے تو بندیاں لوہا کتھوں نکلدا ہے؟ کلو شین یرجو الی اصلی، ہر چیز اپنے اصل دے پاسے جاندی ہے. اے جسم کیونکہ مٹی تو ہے، اے 4 محرک اینو مٹی دے وچ ملاونا چاہندے ہیں. اے روح ہے، اے جی تو روح ملکوتی ہے، اے آسماناں تو آئی ہے. تنزل الملائکۃ والروح، روح اللہ دا آسماناں تو لاندی ہے کیونکہ رب دی آئی تے ساڈے وچ آئی. ہن روح آندی ہے کہ میں اون دے نال جڑاں، جسم آندا ہے میں دے نال جڑاں. جسم مٹی دے مٹی نال جڑنا چاہیے، روح نور دی ہے نور نال جڑنا چاہندی ہے. وچ پھس گیا انسان. کیندی مننے کیندی نہ مننے؟ کیوں لوڑ ہے تزکیے دی؟ تزکیاں دے کے نوں ہے، یہ بھی رول ہے. انسان دے وجود دی حقیقت کی ہے؟ ایک سوال ہے جن کا جواب حکیماں نوں بھی نہیں لبیا، ولیاں نوں دیونا پیا. عالماں نے زیادہ تو زیادہ اتھے پہنچایا حکیماں نے کہ میری 2 حقیقتاں ہیں، اے جسم تے روح. روح دے اپنے مطالبے ہیں، جسم دے اپنے مطالبے ہیں. جے جسم دی من سے تو روح بھکھی ہو جاسی، جے روح دی من سے جسم بھکھا ہو جاسی. عالماں دے حکیماں دی کھیڑ تھائیں تائیں آئی کہ اسی 2 حقیقتاں تو مل کے بنے ہیں، جسم تے روح. اولیاء دا فلسفہ کی ہے جنہوں وحدت الوجود آندا. وحدت الوجود بڑا لوگاں دا غلط کانسیپٹ ہے کہ وحدت الوجود آندے کہ نوں. وحدت الوجود بڑا سادی جی گل ہے. وحدت الوجود ہی آندا ہے. میں تانوں 2 مثالاں دے دینا. اے ہاتھ ہے، اے ایک ہاتھ ہے کہ 2 ہیں؟ ایک ہے نا. ایندا رنگ گہرا ہے، ایندا رنگ چٹا ہے. اے کثیف ہے، اے لطیف ہے. ہاتھ ایک ہے، ایندے وچ سیاہ بھی ہے سفید بھی ہے. ہاتھ ایک ہے، وجود ایک ہے، ان دی 2 شکلاں ہیں. نفس ایک ہے، ان دی 2 شکلاں ہیں. جڑا کثیف ہے انہوں جسم آنے ہیں، جڑا لطیف ہے انہوں روح آنے ہیں. اے ہے وحدت الوجود. ہن ذرا توجہ نال سنو مثال محی الدین ابن العربی دی. نفس نو پہچاننا ہے نا، محی الدین ابن العربی آندے کہ کدی آئینے نو ویکھ، آئینے دے سامنے پالش ہوندی ہے. آئینہ کی ہوندا ہے؟ شیشہ ہوندا ہے. آر پار جنوں وکھیندا ہے او کریندے کی ہیں؟ رنگ لیندے ہیں تے او رنگ اون ایک پاسے کر دیندے ہیں. ویکھیا نا لال جے رنگ دا، او جس ویلے اونوں رنگ کریندے نا تے بندے نو اپنا عکس نظر آونا شروع ہو جاندا دوے پاسوں. ہن آئینہ ایک کہ 2 ہیں؟ ایک پاسے کثیف ہے، ایک پاسے لطیف ہے. شکل تینوں کتنے نظر آؤسی؟ جس ویلے شیشے دے سامنے آمنا ہے شکل نظر آمدی ہے کہ نہیں؟ ہن شیشے دے پچھو جا جتھے رنگ لگے ہوئے شکل نظر آمدی ہے کہ نہیں؟ سمجھ آمدا پیا ہے؟ جے لطیف پاسے آ جاسو اپنا آپ نظر آ جاسی، جے کثیف پاسے راسو اپنا آپ نظر نہیں آمنا. جے جسم تائیں راسیں تو نفس نظر نہیں آمنا. جے من گیا کہ میرے اندر رب دی روح ہے کہ اپنا اندر کھول جاسی. ہوں جس ویلے انسان دے شعور نے کام کرنا شروع کیتا
انسان نے یہ سمجھیا کیونکہ انسان ہن دیکھو اتھائی شیر پڑھتے پہ آن نہ ہن شیر سنو کلندر لاہوری ہر کوئی نہ جان دے کی نہ ہے کلندر لاہوری دا علامہ محمد اقبال بات الوجود سمجھائیں پہ لو جی یہ شیر سنو آدھن عقل مدت سے ہے اس پیچاک میں الجھی ہوئی عقل مدت تو نا اس الجھن دے وچ پھسی ہوئی عقل مدت سے ہے اس پیچاک میں الجھی ہوئی روح کس جوہر سے ہے خاک تیرا کس جوہر سے ہے واہ اقبال یہ گلاں تو ہی کر سکتے ہیں آنے بڑے عرصے تو عقل اس بھمبل بسوڑی دے وچ پیا ہوئے ہے کہ روح جیڑی ہے یہ تو بڑی روشن ہے یہ تو نور ہے یہ کیڑے پاسوں آئی ہے تے اے جسم جیڑا کالی مٹی تو بنے ہے ایک کالی خاکی تیرا آندن کالی مٹی نو ایک کالی مٹی کدوں آئی ہے یہ کی ہویا انسان دے وچ ایک پاسوں روشنی ہے ایک پاسوں نور ہے ایک پاسوں مٹی ہے ان دی حقیقت کی ہے اقبال آندہ انسان دی عقل پھنس گئی آندھے عقل مدت سے ہے اس پیچاک میں الجھی ہوئی روح کس جوہر سے ہے خاک تیرا کس جوہر سے ہے ارتباط حرف و معنی اختلاط جان و تن اقبال یاد سے ارتباط حرف و معنی اختلاط جان و تن جس طرح اخگر کبا پوش اپنی خاکستر سے ہے واہ اقبال واہ لو جی میں آنا کہ آگے میں عالم کو سمجھاوے سمجھاوے کی آندہ پہ آندہ ہے ارتباط حرف و معنی آندہ ہے کدھی حرف تے اوندے مطلب دا رابطہ ویکھے حرف لکھے ہیں میں رب رب دا کی مطلب ہے روٹی دے من والا رزق دے من والا وہ آندے کدی ویکھ تیرے سامنے لفظ لکھے ہوئے آمدہ رب مینوں اے دس کہ رب کتھے لکھے ہوئے تے اوندا معنی کتھے لکھے ہوئے اسے لفظ دے وچ اوندا معنی چھپیا ہویا ہے اسے جسم دے وچ روح لکی ہوئی ہے واہ اقبال ارتباط حرف و معنی اختلاط جان و تن آندے نے روح جیڑی ہے جسم دے وچ انج مل گئی ہے کہ سمجھ نہیں آمدا کہ انہوں جسم آکھاں کہ روح آکھاں تے آندے جس طرح اخگر کبا پوش اپنی خاکستر میں ہے بہت بڑا شے کیا گل کیتی سو آندے اے جسم جیڑا ہے تو سمجھنا ہے جسم آئی اندے وچ روح آئی آندے نہیں کدی کوئلے نو ویکھیا کوئلہ کوئلے دے وچ ایک جوہر رب نے رکھیا ہے توانائی دا انرجی گرمی آندے جس ویلے کوئلے نو اگ لینا نا وہ اندروں بھڑکدا ہے بھئی کیا بات ہے اقبال دی کیا منظر کشی کیتی سو مطلب آگے نا شیر ہر کوئی پڑھ لیں گے سمجھاونا کسے دا کام نہیں وہ آندہ ہے کوئلہ جس ویلے بلدہ ہے نا اندے وچ رب نے جوہر رکھے ہے جس ویلے وہ بلدہ ہے نا اندروں اگ نکل دیئے اس اگ دے نال کوئلہ فنا ہوندہ ہے لیکن ایمیں نہیں فنا ہو جاندہ ان دے سر دے اتے راکھ ہم دیئے راکھ دا کبا پوشی ہو جاندی ہے تاج پا لیندہ ہے کوئلے دے وچ جڑا جوہر ہائی جس ویلے وہ بلیا تے اس نے حرارت دیتی تو کوئلے دے اتے راکھ دے لباس آ گیا وہ آندے نے رب دی روح ہے جیڑی بلدی ہے تیرے وچ تے جس ویلے بلدی ہے نا تو ان دی راکھ ہے جسم ہی اصل تو روح ہے رب دی اللہ اکبر اینو آندے ڈاکٹر اقبال دے ظلم ہے کہ جڑے سوکھے شیر ہیں سارے آپ پکائی ہوتے ہیں یہ کام دے شیر ہیں ایک تا دے شیر اس کام دے لکھے ہی فارسی ہے شدہ ہوئی ڈردہ ہی مولویاں کو ادھے شیر فارسی دے باقی ادھے سی پڑھے کوئی نہیں جیڑا اوکھا لگتا ہے ان دے کل جان چھڑا دینے مزہ آیا نا کی یہ تیری حقیقت تو ایک وجود ہے تیرے وجود ثانویت کوئی نہیں دوئی کوئی نہیں اگر تے جسم دی روح دی دوئی پہ گیا نا مر جیسے لیکن مسئلہ ہے کہ سانو سمجھاوے کو بلے کی آکھیا بلہ یاد آ گیا بلہ یاد آ گیا ویکھو ایک دن شیر جنہیں یاد نہیں رہنے
عربی دے یاد رہتے ہیں، پتہ نہیں کی رول ہے، فارسی دے یاد رہتے ہیں، پنجابی اردو دے بول جانا. کہ دعا کرو کوئی یار یاد رکھے. عام شعر ہے لیکن جو میں تقریر کرندا پیا اسے دے اوتے بولا کی آندا پیا، ساڈا سب دا عالمی ہے. کی فرمائندے؟ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں، جا جا وڑدا مندر مسیح تے، کدی من اپنے وچ وڑیا نہیں، ایویں روز شیطان نال لڑدا، کدی نفس اپنے نال لڑیا نہیں، بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑ دیں، او جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا نا. تو یہ سلے اقبال ملے ہے بلے نو، بلا کی آندہ ہے؟ میری بکل دے وچ چورنی، میری بکل دے وچ چور، میری بکل دے وچ چورنی، میری بکل دے وچ چور، پر کینوں آنکھ سونا ماں، واہ بلا، او پر کینوں آنکھ سونا ماں، پہ آئے میں جگ وچ شور نی، میری بکل دے وچ چور، مک گیا سب جھگڑا تے جھیڑا، مک گیا سب جھگڑا تے جھیڑا، نکل پیا کوئی ہور نہیں، میری بکل دے وچ چھور، عرش منور بانگاں ملیاں، سنیاں شہر لاہور نہیں، میری بکل دے وچ چور، شاہ عنایت کنڈیاں پائیاں، بکنڈی پا دے وے سارا کوئی سمجھ آ جاندے، تے جے نہ پاوے تے صرف نہ ہے بھی نہیں سمجھ آندی. کلام فلسفہ وجدان زبان تو بڑی دور دی گل، کنڈی پاون دی گل. شاہ عنایت کنڈیاں پائیاں، لک چھپ کھچدا ڈورنی، میری بکل دے وچ چور، میں دسنا جاؤ پکڑ لے آؤ، میں دسنا جاؤ پکڑ لے آؤ، بلے شادہ چورنی، میری بکل دے وچ چور. کی ہے بھائی؟ کی ہے چور؟ کیوں علم تے عمل دا ٹانکا نہیں لگدا مسلمان کول؟ آج مسلمان دنیا دے وچ پسترین سطح تے ہے، گلاں اسی بڑی کرنے آئے، بھیک مانگ کے ساڈا گزارا ہے، اخلاقیات ساڈے ناں دیاں کوئی نہیں. مسلمان نو صرف ڈر مسلمان تو ہے، نہ ایک مسلمان دی عزت دوے کول محفوظ ہے، نہ ہی کسی دا مال محفوظ ہے، نہ ہی کسی دی اولاد محفوظ ہے. تے آج نہیں جدن وی یزیدی رویے اسن کربلا بن سی، آل رسول دی اگر عزت تے آل رسول دی اگر نسل یزیدیت دے ہاتھ تو نہ بچ سکی، آج بھی یاد رکھو جب تک یزیدیت دے رستے تے چل دے رسائیں آج بھی ساڑی نسلہ قربانی دے سکیں. آج کیوں اسی اس پاس ستاتے ہیں؟ جوڑ نہیں لگدا پیا. چار محرک ہیں: ضرورت، خواہش، شہوت، جذبات.
مسلمانوں نو اپنے علم تے بھی عمل نہیں کرن دیندے. علم ہے سچ بولنا چنگی چیز ہے. کوئی آندا ہے سچ بولنا بھیڑی چیز ہے. اپنے گریبان دے وچ جھانک کے دسو کون کون سچ بولندا ہے وقت ہے؟ کیوں نہیں بول سکتے ہو؟ کدی ضرورت سامنے آ جاندی، کدی خواہش، کدی شہوت، کدی جذبات. آج سنی مولوی جیڑی گلاں جیڑی آیتاں اپنے خلاف جاندیاں بیان نہیں کردا مجمع دے. شیعہ عالم جیڑی اوندے عقیدے دے خلاف آیتاں جاندیاں بیان نہیں کردا. وہابی عالم ادھا قرآن اوندے عقیدے دے خلاف جاندا ہے بیان نہیں کردا. کیوں نہیں کردا؟ جاندا ہے سچ چنگی چیز ہے، جاندا ہے قرآن سچ ہے، پر کراں کی خواہش آ گئی، مسلک پسندی آ گئی، جذبات آ گئے. میرا استاد ہے آندا ہے کہ میں نہ کر. آج ہر ایک جاندا ہے دیانتداری چنگی چیز ہے کہ بھیڑی. چنگی ہر کوئی آندا ہے اپنے آپ دے وچ میں اپنی زندگیاں تے نظر پا کے مینوں اپنے ایمان نال دسو جس ویلے وقت آیا ہے ساڈے کول دیانت ہوئی ہے. امانت داری چنگی چیز ہے کہ بھیڑی؟ جس ویلے وقت آمدا ہے امانت کیوں نہیں اسی امین کیوں نہیں بن سکتے؟ کدی خواہش ہوسی، کدی ضرورت ہوسی، کدی شہوت ہوسی، کدی جذبات آئے سن. اے محرکات عمل اس نفس نو اس روح دی جڑی رب دی اسی لئی ودے ہیں امانت ان دی آواز نہیں سنن دیندے. ہن کی کیتا جاوے؟ عیسائی رہبانیت نے دنیا دے فلسفے دے وچ ایک کام کیتا. انہوں نے آکھیا ضرورت ہی ختم کر دو. رات آرام دہ بسترے تے نہ سمو، شادی نہ کرو، کھڑاواں لکڑ دی پاؤ، ٹاٹ دا بورا پاؤ، لوگاں کو دور ہو جاؤ، لوگاں کو کٹ جاؤ، کٹ جا سو، خواہشاں ختم ہو جاسن، شہوت ختم ہو جاسی، جذبات ختم ہو جاسن. ضرورت ہے تھوڑی جی وہ بھی انج کرو 1 کلو کنک تے پورا مہینہ گزارنا ہے ایک راہب نے. اے انہوں دا کوڈ ہے. فیثاغورس تو یہ تحریک شروع ہوئی آئی جیڑی آ کے کامل ہوئی عیسائیت دے وچ. مسلمانہ نے بھی پہلے ساڑھے صوفیاء نے یہ شروع کی تھی. 4 اصول دیتے: قلت طعام، قلت نوم، قلت منام، قلت کلام. تھوڑا سمو، تھوڑا کھاؤ، تھوڑا بولو. فیل ہوگی تحریک. باعزیز بستامی تے فیل ہوگی تحریک. پھر غوث الاعظم آیا ساڈا قادریاں دا سردار. اس آگے اللہ دے بندے قرآن پڑھو. سبحان اللہ. اللہ کی دائیں بھی نہیں آندا اپنی خواہش کچل. اللہ کی دائیں بھی نہیں آندا اپنی شہوت نو دبا. پورے قرآن وچ اللہ کدی بھی نہیں آندا اپنی ضرورت تو منہ موڑ. اللہ کدی بھی نہیں آندا اپنے جذبات تو منہ موڑ. اللہ حداں بنیندا ہے. تیرے خواہش دی ہے حد ہے، تیری ضرورت دی ہے حد ہے، تیرے جذبات دی ہے حد ہے. اس حد تو جذبات نکل گئے. اللہ نے محبت دی حد قائم کیتی ہے، اللہ نے نفرت دی حد قائم کیتی ہے. سورہ نساء محبت دی حد ہے، سورہ طلاق نفرت دی حد ہے. اللہ اکبر. کیا کیا دین ہے جڑا اللہ نے تانوں دیتا ہے. تزکیہ اس چیز دا نا ہے کہ ہر محرک کے عمل نو اون دی حد وچ رکھیا جاوے، حد تو باہر نہ آوے. یاد رکھو اگر اپنی خواہش ختم کر دے سو دنیا بے رنگ ہو جاسی. اگر ایک بندے دے وچوں ضرورت، خواہش، جذبات تے شہوت کٹ لو جسم میں ہو جاسی جی میں قبرستان دی قبراں. یہ عمل کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ دل نہیں کدیں یہ 2 قدم ٹرن سے دل نہیں کرنا. رہبانیت فیل ہو گئی اسے پاروں. آج سکینڈل نکلتے پین چرچ دے، کدی چھوڑا نال خراب من تے کدی چھوڑی نال خراب. کیوں؟ کیونکہ فطرت تو منہ موڑے. قرآن فطرت تو منہ نہیں مڑویندا. آندا ہے تیری ضرورتاں ہیں، اپنے نفس نو اپنا حق دے. تیری شہوت ہے شادی کر، تیری خواہش ہے رزق حلال کما، تیرے جذبات ہیں محبت کر، نفرت کر، پر ہر چیز نو حد وچ رکھ. واہ واہ. ضرورت دی حد کی ہے؟ سبحان اللہ. ضرورت دی حد کی ہے؟ بھوک لگی ہے مینوں 2 روٹیاں چاہیے. جے 2 دی جگہ 6 کھا جاواں کی ہو سی؟ پیاس لگی ہے پانی چاہیے 2 گلاس، یہ 10 گلاس پی جاواں کی ہو سی؟ الٹیاں آمنے شروع ہو جاتا ہے. ہمیں ہے نا خالی ہے ایک ان کی کیپیسٹی ہے، اس کو زیادہ پانی آ جاوے تو کی ہو سی؟
سیلاب آ جیسے ایک کھالے بنائیں رب کوئی ایسا شعبہ نہیں زندگی دا سیاست ہوئے معیشت ہوئے اخلاق ہوئے ایمانیات ہوئے ہر دے وچ اللہ نے حداں مقرر کیتیاں اسے حد نو شریعت آندے واہ واہ جیڑا اس حد دے وچ رہ گیا اوندا تزکیہ ہو گیا جیڑا حد پھلان گیا قد خواب من دساہا اس نے اپنے نفس نو مٹی وچ ملا دیا اللہ اکبر یہ ہے دین ساڈا جیڑا آندا ہے ویکھ مولانا رومی دا شعر یاد آندا پیا مولانا رومی نے اس گل نو ایڈا کمال دا نبھایا ہے فرمائندے ہیں شہوت دنیا مثال گل خونست شہوت دنیا مثال گل خونست کہ از او حمام تقوی روشنست الف کوئی نہیں ہوندی فارسی وچ او ہوندا سارے غلط پڑھ دینے عالم اس میں پاکستان دے غلط تلفظ ہے سب دا واہ 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 کوئی الف کوئی نہیں فارسی وچ کیا بات ہے اللہ بھی آخر نا تھا فارسی جو تھا اللہ شہوت دنیا مثال گل خنست آندے جی دنیا دی شہوت ہے نا ان دی مثال ہے بالن دی لکڑ دی بالن دی لکڑ کی ہوندی ہے ذمہ بیٹھے ہو ہیں بالن دی لکڑ کی ہوندی ہے بالکل بیکار لکڑ چنگی لکڑ دا فرنیچر بنتا ہے دروازے بنتے ہیں کھڑکیاں بنتی ہیں جی بالکل بیکار لکڑی ہے اس دا بالن ہوندا ہے آنے جیڑی یہ شہوت ہے نا تینوں دنیا کا تیرا دل کریندا ہے ہر سے تو اینو بڑی سمجھنا تو بڑی گندی چیز ہے بالن دی لکڑی ہے آنے شہوت دنیا مثال گل خونست کہ ازو ہموں میں تقوی روشنست آنے لیکن جس میں تو پلیت ہو جانا ہے نا تے رب دی نماز پڑھنی ہوئے تو قیمتی لکڑ چکا ٹھالی کام نہیں ہمدی ایا بالن کام ہمدا ہے تے انسان غسل کریندا ہے اے ہے تہاڈا دین ایا سمجھاونا چاہندا سو تانوں بس اگر وقت بھی ہو گیا اجازت لے بھی ہے صرف یہ مقبولات تو پر آؤں کہ آج میں گل کیتی ہے صرف اس پر ہوں کہ اس چیز نو سمجھو کہ پوری شریعت ایک حد دے ہر چیز دی حد مقرر کر دی پئی تسی نہ ضرورت نو منہ موڑنا ہے نہ خواہش تو منہ موڑنا ہے نہ شہوت تو منہ موڑنا ہے نہ جذبات تو لیکن ہر ایک دا سلیقہ ہے جیڑا اے سلیقہ سکھ گیا وہ حقیقت وچ محمدی ہے وہ حقیقت وچ میلادی ہے انہوں ہم ہمیں سنی آکو بھامیں محمدی آکو بھامیں مصطفی آکو کوئی نہ رکھ دیو قرآن نے درجنہ واری تقوی دا حکم دیتا ہے سینکڑے واری تقوی ہے کی اگر تقوی دا صحیح ترجمہ کوئی عالم کرے تو اسی حد شناسی اپنی حد پہچان جائے تے جیڑا اپنا حد پہچان گیا ان دا تزکیہ ہو گیا تے جن دا تزکیہ ہو گیا قد افلح من تزکا وہ فلاح پا گیا تے جیڑا فلاح پا گیا اس نے مصطفیٰ دا او فرض جیڑا ہائی منصب ان تو لبیک آکھیا یتلو علیہم آیات ہی و یزکیہم پاک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سانو ہن توڑے نات خانی شروع ہوندی پئی مینوں اجازت دیو اللہ تعالیٰ سانو انہاں چیزاں نو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے آمین جنوں ظاہر سمجھنے ہیں میاں تو لکے ہوئے جنوں باطن آندے اوہ ایاں ہیں اگر صرف یہ گل سمجھ آ گئی سارے کو لک لئی سے اپنے آپ تو نہیں لک سکتا کب تک کہ دکھاوے دی زندگی واسطے لوگاں واسطے جیندہ راسیں وہ دن قدر اسی کے اپنے آپ واسطے جیسیں جس دن تو اپنے آپ تے واسطے جیونا سکھ لیا اسے دن سمجھ لے کہ تو کسے ولی دے لڑ لگ گیا واہ واہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین